السلام علیکم۔ خفیہ ایجنسی را کے ایجنٹ کلبھوشن یادو کو آج ایک ملٹری کورٹ نے پھانسی کی سزا دے دی۔ ان کو اپنے تمام جرائم میں جو ان کے پر الزامات لگے تھے ان میں ملوث پایا گیا، اور ایک میسج کے ذریعے یہ بھی بتایا گیا کہ ان کو لیگل کاؤنسل بھی دیے گئے تھے، لیگل ٹیم دی گئی تھی جس نے ان کا دفاع کیا، اور اس کے باوجود عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ کلبھوشن یادو پہ لگے ہوئے تمام الزامات صحیح ہیں اور ان کو سزائے موت کی سزا سنائی گئی۔ اور جیسے ہی یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی ٹویٹ ایک آئی سوشل میڈیا کے اوپر، عوام نے اس کا بڑا خیر مقدم کیا اسے، لیکن آنے والے دنوں میں کچھ پیچیدگیاں ضرور ہو سکتی ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت تو بہت ہی سینئر اہم اور ہمارے مایہ ناز جرنلسٹ اور اینکر جو ہیں وہ مہمان ہیں، جیو ٹیلی ویژن میں شو کرتے ہیں، اپنا جنگ میں اپنا کالم لکھتے ہیں، جناب حامد میر صاحب انہوں نے جوائن کیا مجھے، اور اے آر وائی کے روح رواں یو کے میں جناب عامر غوری صاحب، یہ دونوں حضرات اس وقت میرے ساتھ ہیں۔ میر صاحب السلام علیکم، آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کلبھوشن یادو کو جو آج سزائے موت ہوئی ہے؟ وعلیکم السلام مبشر صاحب، جو کلبھوشن یادو کو سزا دی گئی ہے یہ ایکسپیکٹڈ تھی۔ کچھ لوگ اس کی ٹائمنگ کے بارے میں کچھ سوالات اٹھا رہے ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی انڈیا کی طرف سے بڑا ریئیکشن ہوگا، اور انڈین میڈیا پہ ریئیکشن شروع ہو بھی گیا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے اور فوجی قیادت ہے اس کو مل کر ایک بڑا ہی مؤثر ایک سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ کلبھوشن یادو جو ہے اس کے بارے میں آپ کے پاس ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں کہ یہ ایران سے بیٹھ کر پاکستان کے صوبے بلوچستان میں یہ دہشت گردی کی کارروائیاں کروا رہا تھا۔ نہ صرف بلوچستان میں بلکہ یہ کراچی میں جو دہشت گردی ہے اس میں بھی ملوث تھا، اور کراچی کی دہشت گردی میں بھی یہ کچھ بلوچ انسرجنٹس کو استعمال کر رہا تھا۔ اس کا اعترافی بیان بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس کا جو پاکستان میں نیٹ ورک تھا اس میں شامل بہت سے دیگر لوگ بھی گرفتار ہو چکے ہیں۔ میری اطلاع کے مطابق کلبھوشن یادو کا جو ایران میں نیٹ ورک تھا چابہار کے علاقے میں، وہاں پر جب اس کی پاکستان میں گرفتاری ہوئی تو ایرانی حکومت نے اپنے طور پر بھی جو اس کے ایران میں کانٹیکٹس تھے، جب اس کی انہوں نے انویسٹیگیشن کی تو ایرانی حکومت کو بھی اس کے بارے میں بہت کچھ پتا چلا، کیونکہ یہ ایران میں ایک جعلی نام سے وہاں پر مقیم تھا اور اس نے وہاں پر بھی ایک نیٹ ورک بنا رکھا تھا، تو ان کو پتا چلا کہ ایران کے خلاف بھارت جو ہے وہ ایک ڈبل گیم کر رہا ہے، اور ایران کے اندر بھارت کی طرف سے ایک نیٹ ورک بنایا گیا تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ کچھ ویسٹرن پاورز کو ایران کے لیے جو ان کو انفارمیشن چاہیے تو وہ انڈین ایجنٹس جو ہیں وہ ویسٹرن پاورز کو وہ انفارمیشن دے رہے تھے، اور وہی انڈین ایجنٹ پاکستان میں بھی ٹیررزم کروا رہے تھے کلبھوشن یادو کے ذریعے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت انفارمیشن جو اتنی زیادہ ہے پاکستان کے پاس، ڈوزیئرز جو ہیں وہ کچھ شیئر بھی کیے گئے ہیں انٹرنیشنل پاور کے ساتھ، یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ، تو یہ ساری انفارمیشن سامنے لانے کی ضرورت ہے، اور بالکل بھی انڈیا کے پریشر میں نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ کلبھوشن یادو جو ہے وہ انڈیا کا ایک اسٹیٹ ایکٹر ہے جو کہ پاکستان میں انڈین اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم کروا رہا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہندوستان جو ہے اس نے ماضی میں جو کشمیر کے فریڈم فائٹرز ہیں ان کو بغیر کسی الزام کے ثابت کیے اس نے ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا، مقبول بٹ صاحب کو پھانسی پہ لٹکایا، افضل گرو کو پھانسی پہ لٹکایا، حالانکہ افضل گرو کے بارے میں تو ارندھتی رائے سمیت بہت سے جو انڈین جرنلسٹ اور رائٹرز تھے انہوں نے اوپنلی کہا کہ اس نے انڈین پارلیمنٹ پہ کوئی اٹیک نہیں کیا، اس کے بارے میں کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز نے انڈین گورنمنٹ کو یہ اپیل کی تھی کہ آپ افضل گرو کو اور مقبول بٹ کو پھانسی نہ لگائیں کیونکہ یہ فریڈم فائٹرز ہیں، اس کے باوجود انڈین گورنمنٹ نے ان کو پھانسی لگا دیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اجمل قصاب کو گرفتار کیا، انہوں نے کہا جی یہ پاکستانی تھا، اس نے انڈیا میں آ کے ٹیررزم کیا، انہوں نے انڈینز نے اس کو بھی پھانسی لگا دی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کلبھوشن یادو جو ہے اب وہ پاکستان میں گرفتار ہوا ہے، اس پر دہشت گردی کے الزام میں مقدمہ چلا ہے، ثبوت پاکستان کے پاس موجود ہے، اور انڈین میڈیا جو ہے وہ شور مچا رہا ہے، تو اس پہ ہمیں کسی بھی قسم کے پریشر میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ جو بھی ہماری کورٹ کا فیصلہ ہے اس پر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے، کیونکہ میں ایک بات کرنے لگا ہوں، شاید کچھ لوگوں کو وہ میری بات پسند نہ آئے، لیکن وہ ایک ریئلٹی ہے۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں بہت سے انڈین سپائز جو ہیں ان کو پچھلے کئی سالوں میں گرفتار کیا گیا، ان کو سزائے موت بھی سنائی گئی، لیکن کسی کی سزائے موت پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ میں بہت سے نام لے سکتا ہوں، کشمیر سنگھ تھا، اس کو سزائے موت سنائی گئی لیکن اس کو عمل درآمد نہیں ہوا، اور وہ 30 سال گزار کے پھر اس کو ریلیز کر دیا گیا۔
سربجیت سنگھ کو پھانسی کی سزا سنائی گئی، اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ خود میں نے ایک کیس کو انویسٹیگیٹ کیا تھا، جو شوکت خانم ہسپتال لاہور میں جو ایک دھماکہ ہوا تھا، اس دھماکے میں ایک را کا ایجنٹ ملوث تھا، جو کہ تھا پاکستانی بارڈر ایریا کا رہنے والا تھا، لیکن اس نے اعتراف کیا کہ اس کو را نے ٹرین کر کے بھیجا، اس تک کو سزا نہیں دی جا سکی۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اب یہ جو کلبھوشن یادیو ہے، اب اس کو سزا سنائی گئی ہے، تو ابھی سے پاکستان میں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب شاید اس کی سزا پہ عمل درآمد نہ ہو سکے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں بہت سے جو انڈین ایجنٹ ہیں، انڈین سپائیز ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا، انہوں نے اعتراف جرم کیا، ان کو سزا بھی سنائی گئی، لیکن ان کی سزا پہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے پاکستان کی فوجی اور سیاسی قیادت کو مل کر، یہ جو ہماری ملٹری کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے، اس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے، تاکہ یہ بت ختم ہو جائے کہ انڈیا کے جو جاسوس ہیں اور دہشت گرد ہیں وہ پاکستان آگے گرفتار ہو جاتے ہیں، پاکستان کی عدالتیں انہیں سزا سناتی ہیں، لیکن سزا پہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ میر صاحب اگر آپ اجازت دیں، میں نے آپ کو ذرا ایک ڈیفیکلٹ سوال پوچھنا ہے، سخت سوال پوچھنا ہے۔ جی بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ بیک ڈراپ میں دیکھتے ہیں، اس کی ٹائمنگ آپ نے کہا بڑی کریٹیکل اور امپورٹنٹ ہے، جو آپ نے بالکل اپنی اوپننگ میں فرمایا تھا۔ تو اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جنرل راحیل شریف جو ہیں وہ ایک 38-39 کنٹری آرمی کی کو ہیڈ کرنے جا رہے ہیں سعودی عربیہ میں، جس کی ایران جو ہے بھرپور مخالفت کر رہا ہے۔ اب یہاں پہ کلبھوشن یادیو کو جو سزائے موت ملی، اور ارسپیکٹیو اس سے کہ اس پہ عمل درآمد کب ہوتا ہے، لیکن ہم نے اب وہ پوری سٹوری اٹھانا شروع کر دی کہ ایران کے اندر یہ تھا اور وہاں سے وہ آیا پاکستان میں، جو کہ ایک فیکٹ بھی ہے، اسے انکار کوئی نہیں۔ لیکن آپ کو لگتا ہے اس تناظر میں پاکستان اور ایران کے بھی تعلقات کشیدہ ہو سکتے ہیں؟ مبشر صاحب، جہاں تک میری اپنی پرسنل انٹریکشن ہے کچھ ایرانین ڈپلومیٹس کے ساتھ، مجھے کچھ عرصہ پہلے ایک اہم ایرانی شخصیت پاکستان کے دورے پہ آئی تھی، تو ان کے ساتھ جو ان کے جو گورنمنٹ کے آفیشل تھے اور کچھ جو ایرانی صحافی تھے، مجھے ان کے ساتھ تبادلہ خیال کا موقع ملا۔ ان میں سے کسی نے بھی کلبھوشن یادیو کے بارے میں کوئی پازیٹیو یا بات نہیں کی، نہ ہی کلمہ خیر کہا، بلکہ وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ کلبھوشن یادیو کی گرفتاری کا ایرانیوں کو فائدہ ہوا ہے، کیونکہ یہ آدمی ایران میں بھی کچھ اسی قسم کا نیٹ ورک چلا رہا تھا۔ اب دیکھیں، پاکستان اور ایران کے درمیان کچھ معاملات پر اختلاف رائے ہے، میں اس کو اختلاف رائے کہوں گا، میں اس کو دشمنی نہیں کہوں گا۔ اختلاف رائے ہوتا ہے وہ بہت سے معاملات پر پاکستان کا بہت سے ممالک کے ساتھ ہے۔ تو جو ایرانی ڈپلومیٹس اور جرنلسٹ ہیں وہ بھی پاکستان کے ساتھ اختلاف رائے کا کھل کے اظہار کرتے ہیں، لیکن سرپرائزنگلی اس معاملے پہ انہوں نے کوئی اختلاف رائے نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ آدمی جو ہے ایران کی ٹیریٹری کو استعمال کر رہا تھا اور پاکستان میں ٹیررزم کر رہا تھا اور اس کو گرفتار کیا گیا، تو اس کو اگر پاکستان میں سزا ملتی ہے قانون کے مطابق تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ بلکہ ان میں سے کچھ جو لوگ تھے جو میرے سے بات کر رہے تھے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے بھی اپنے طور پہ کچھ نہ کچھ انفارمیشن اس کے بارے میں پاکستان کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اب یہ تو اس کی تصدیق تو فورن آفس ہی کر سکتا ہے، اور میں نے فورن آفس کے کچھ لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے آف دی ریکارڈ اس کی تصدیق بھی کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور ایران کے خارجہ امور میں کچھ معاملات پر اتفاق نہیں ہے، رائے ہے، لیکن دہشت گردی کا جو معاملہ ہے اس میں اور کلبھوشن یادیو کا جو معاملہ ہے اس میں ہمارا اختلاف ہونے کا امکان کم ہے۔ جس طرف آپ نے اشارہ کیا وہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے، اور اس طرف ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان اور ایران کے درمیان اگر بات چیت کے ذریعے معاملات کو طے کرنے کی کوشش کی جائے تو ہم کسی بڑے اختلاف سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن جہاں تک کلبھوشن یادیو کا معاملہ ہے تو اس معاملے پہ اطلاع کے مطابق پاکستان اور ایران کا کوئی اتنا زیادہ اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف اگر ہے تو ایک چھوٹا سا ایک اور ایشو ہے جس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے۔ ہمارے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں جنرل ناصر جنجوا، انہوں نے کچھ دن پہلے ایرانی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے ساتھ ایک میٹنگ میں یہ ایشو ریز کیا تھا کہ کچھ پاکستانی نوجوانوں کو ٹریننگ کے لیے ایران کے راستے سے سیریا بھجوایا جاتا ہے، تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے، اور ایرانی جو حکومت ہے اس نے اس پہ کوئی اس کی تردید بھی نہیں کی۔ انہوں نے کہا جی ہاں ٹھیک ہے، ہم پاکستانی اور افغان نوجوان رضاکارانہ طور پہ جو جانا چاہتے ہیں سیریا، ان کو ہم بھجواتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سیریا کا جو اس وقت سول وار ہے اس میں اگر ایک طرف سے
پاکستانی اور افغان نوجوان جو ہیں وہ ایران کی طرف سے لڑ رہے ہیں، تو دوسری طرف سے جو سیرین اپوزیشن ہے اس کی مدد کے لیے بھی کچھ لوگ جاتے ہیں. تو یہ ایک ایسا ایشو ہے جو ایران، افغانستان اور پاکستان ان تینوں کو مل بیٹھ کر اس کو طے کرنا چاہیے، اور کسی کو الاؤ نہیں کرنا چاہیے نان اسٹیٹ ایکٹر کو کہ وہ ہزاروں میل دور جا کے سیریا میں کل وار ہو رہی ہے تو اس میں وہ حصہ بن جائے. تو یہ ایشو ہے ایک پاکستان اور ایران کے درمیان، اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے، اور اگر جو 39 کنٹریز کا جو اتحاد ہے اگر اس نے سیریا کے خلاف پارٹی بننے کی کوشش کی تو پھر پاکستان اور ایران کے درمیان مزید اختلافات بھی پیدا ہو سکتے ہیں. لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ یہ اختلاف پیدا نہ ہو، پاکستان اس سارے معاملے میں غیر جانبدار رہے. اب لاسٹ کوسچن میر صاحب، آخری سوال یہ ہے کہ آپ اسلام آباد میں، اور آپ کی بڑی گہری نظر ہے، آپ کے تعلقات بھی ہیں، رابطے بھی ہیں، وزارت خارجہ اس پہ کیوں پراسرار طور پہ خاموش ہے کلبھوشن یادیو ایشو پہ ابھی تک؟ یہ آپ نے واقعی ایک ایسا سوال کیا ہے جس کا جواب تلاش کرنے کی میں کوشش کروں گا. میں نے پہلے بھی کوشش کی ہے اس سارے معاملے میں، خاص طور پہ جب ہمارے وزیر اعظم صاحب یونائیٹڈ نیشنز گئے تھے تو انہوں نے تقریر تو بڑی اچھی کی تھی، لیکن اس میں کلبھوشن یادیو کا ذکر انہوں نے نہیں کیا. تو میں نے پچھلے دنوں سرتاج عزیز صاحب سے پوچھا تھا کہ جی کلبھوشن یادیو معاملہ ہے اس میں کیا فالو اپ ہے، تو انہوں نے مجھے صرف یہ بتایا تھا کہ انہوں نے اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن ریکوائرڈ تھی تو انڈین گورنمنٹ کو خط لکھا، اس کا کوئی جواب نہیں آیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے دفتر خارجہ کو، بلکہ خود وزیر اعظم نواز شریف کو اس معاملے پر ایک بہت ہی زوردار قسم کا بیان دینا چاہیے، کیونکہ بھارت کا ایک اسٹیٹ ایکٹر پاکستان کے اندر ٹیررزم میں انوالو تھا، موجود ہیں، اور اس کو گرفتار کر کے سزا سنا دی گئی ہے. جب کچھ سال پہلے ایک نان اسٹیٹ ایکٹر جس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا کہ اس کا تعلق پاکستان سے ہے، اس کا نام اجمل قصاب تھا اور وہ نان اسٹیٹ ایکٹر تھا، اور اس کے بارے میں یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ وہ حملے کی جگہ سے گرفتار ہوا یا اس کو پہلے سے گرفتار کیا گیا تھا. بہرحال وہ جو بھی تھا تو اس کو انہوں نے کہا جی یہ پاکستانی ہے، لیکن وہ نان اسٹیٹ ایکٹر تھا، اس کو انہوں نے پھانسی پہ لٹکا دیا، تو اس پر پاکستان میں کوئی ریئیکشن نہیں ہوا. تو اسی طرح اب اگر کلبھوشن یادیو کو پاکستان میں گرفتار کر کے مقدمہ چلا کے سزا سنا دی گئی ہے تو اخلاقی طور پر جو انڈین گورنمنٹ اور انڈین میڈیا ہے اس کو اس معاملے پہ کوئی ریئیکشن نہیں دکھانا چاہیے، بلکہ اگر وہ تھوڑا سا دل بڑا کریں اور کلبھوشن یادیو کو سنائی جانے والی سزا کو اگر وہ ویلکم کہہ دیں اور کہیں کہ جی ٹھیک ہے یہ آپ کے ملک میں دہشت گردی کر رہا تھا، آپ نے اس کو سزا سنائی ہے، آپ جانے اور آپ کا قانون جانے، ہم اس میں کوئی مداخلت نہیں کرتے، تو پاکستان اور انڈیا کے تعلقات میں ایک 90 ڈگری کا ٹرن آ سکتا ہے، بہت پازیٹیو ایک چینج آ سکتی ہے. لیکن لگتا نہیں مجھے کہ ایسا ہوگا، اور انڈیا کی طرف سے پاکستان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن پاکستان کو کسی بھی صورت میں انڈیا کے پریشر میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کا کیس جو ہے اخلاقی لحاظ سے، قانونی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے بہت مضبوط ہے. حامد میر صاحب، تھینک یو سر فار جوائننگ اس. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آتے ہیں ان تک دوبارہ. بریک. جی ویلکم بیک فرام دا بریک. اور اس کے بعد اس کو سزا دی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس سزا کے اوپر جب عمل درآمد ہو جائے گا تو اس کے بعد جو پروسیس ہے وہ اس کے اوپر پاکستان جو ہے اس طرح کی مزید جو چیزیں، دیکھیں ہندوستان نے باز تو آنا نہیں ہے، اور اسپیشلی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر بلوچستان کی کھل کے کہتے ہیں کہ ہم بھارت کی مدد سے پاکستان کو توڑیں گے، ہمیں جہاں سے مدد ملے گی ہم اس کو توڑیں گے، تو یہ بہت ضروری تھا کہ اگر فرض کیا جس طرح اس شخص نے یہ بات مان لی تھی کہ میں یہ کام کرتا تھا، اور دو کام کرتا تھا، ایک تو یہ ہے کہ جو ایسپیناج ہے اور سبورسو ایکٹیویٹیز ان کو پلان کرتا تھا، ان کو آپریٹ کرتا تھا اور ان کو جو ہے ڈیلیور کرتا تھا. دوسری چیز یہ ہے کہ جب پاکستان کوشش کرتا تھا ان لوگوں کو پکڑنے کی تو پھر شاید یہ ان کو پرووائڈ کرتا تھا اسکیپ روٹس، اس وجہ سے کہ جہاں چاہ بہار میں بیٹھا ہوا تھا اور اس نے جو اپنا اپریٹس کھڑا کیا ہوا تھا اس کے تحت اگر اس نے کشتیاں خرید رکھی تھی تو وہاں سے کسی طرح ان لوگوں کو وہاں سے فرار بھی کروانے میں یہ جو ہے تو ڈبل اس کا جرم ہو جاتا ہے کہ نہ صرف پاکستان کے اندر تباہی پھیلائے بلکہ پاکستان کے اندر جو آپریٹر اس نے ہائر کیے ہوئے پیسے دے کے ان کو پاکستان سے فرار کروا کے ان کو مختلف ملکوں میں ہو سکتا ہے کل کو اسائلم دلوائے. غوری صاحب میرے ساتھ ہی رہیے گا. مجھے جوائن کیا ہے بول ٹیلی ویژن کے نمبر 1 اینکر وہاں پہ جناب ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آپ نے کلبھوشن یادیو کی خبر آپ کو پتہ چل گئی، پورے پاکستان میں اس کا جشن کا سماں ہے، لیکن وزارت خارجہ اور وزیر اعظم کیوں خاموش ہیں اس بات پہ ابھی تک؟ یہ ایک بڑا تشویشناک پہلو ہے، کیونکہ وزیر اعظم اور وزارت خارجہ کی خاموشی تو اپنی جگہ پر ہے. ابھی کچھ سیکنڈ پہلے دفتر خارجہ نے بھارت کے ایک
عجیب و غریب بیان جاری کیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ کلبھوشن یادیو کا ٹرائل ہوا ہمیں نہیں بتایا گیا، اور اس کو جو وکیل کا دعویٰ کیا گیا ہے فراہم کرنے کا وہ بھی نہیں کیا گیا. تو یہ ایک پہلے سے طے شدہ قتل ہے، شواہد نہیں ملیں گے، ہم اسے جاسوس ڈکلیئر نہیں کر سکتے. تو اب تو خیر شواہد کیا، ہر چیز سامنے آ گئی ہے. تو اگر دیکھیں تو بہت تشویشناک بات ہے، فوری طور پر رد عمل آنا چاہیے. لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ پر حق بجانب ہے اور درست ہے کہ تو پہلا سوال تو آج اس کا جواب تو آج فوج نے دے دیا ہے کہ کلبھوشن یادیو کا کیا ہوا. اب ممکن ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ڈان لیکس کا کیا ہوا، اس کا جواب بھی بہت جلد قوم کو فوج کی جانب سے مل جائے گا. لیکن یہ عسکری قیادت ہی کی بنیادی کامیابی ہے کہ انہوں نے اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا، ورنہ یہ تو ٹالا جاتا، طول پکڑتا رہتا، اور ممکن ہے کہ بات چیت کے تناظر میں کوئی اور صورتحال تو بشیر میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا جو عامر ڈاکٹر حسین صاحب نے بات کی ہے اس پر سے کہ دیکھیں یہ فیصلہ جو ہے یہ ایک فوج کا ادارہ ہے، اس کی طرف سے ہم اس کو فوجی عدالت بھی نہیں کہہ سکتے. جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہے وہ ڈائریکٹ ملٹری ہی کے انڈر آتی ہے، اور اس طرح خواجہ آصف جو ہیں وہ چونکہ ڈیفنس منسٹر ہیں تو ان کا بیان میرے خیال میں ان کا بیان کافی ہے جب انہوں نے کہا کہ بھارت جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے، ہمارا دوست تو نہیں ہے، اور اس طرح کی جو حرکتیں پہلے ہوئی ہیں، جو پکڑی گئی ہیں، جو آئندہ ہوں گی، ان کا جو لفظ ہے کہ ان کو آنی ہاتھ سے نپٹا جائے گا. میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے یہ ایک کرٹیسزم تو ہو سکتا ہے کہ فوری طور پہ حکومت جو ہے اس کا ہائیسٹ لیول جو ہے اس کو آپریٹ کرنا چاہے. دیکھیں اس وقت اگر آپ انڈین میڈیا دیکھیں تو وہاں پر بھارتی وزیر اعظم جو ہیں وہ اب صرف آشرم کے اندر لے کے پھر رہے ہیں، آسٹریلین وزیر اعظم کو ان کو دورے کروا رہے ہیں، تو وہاں پہ میڈیا اس کو ڈسکس تو کر رہا ہے. میرا یہ اپنا خیال ہے کہ کرٹیسزم جو ہے وہ اس میں خاموشی نہیں. اور جہاں تک جو سوال ہے کہ فورن آفس جو ہے، دیکھیں انڈیا کے فورن آفس نے فوری طور پہ ہمارے ہائی کمشنر کو بلوا کے وہاں پہ اپنا رجسٹر کروایا ہے اعتراض، جس طرح پاکستان نے کروایا تھا. جو یہاں پر گوتم بمبا والا جو اس وقت اسلام آباد میں ہائی کمشنر تھے انڈیا، عامر گوری صاحب ایک چھوٹی سی مجھے بات کہیے گا، میں انٹرجیکٹ کر رہا ہوں کہ یہ بھی تو کوشش ہونی چاہیے تھی وزیر اعظم کی اور سول اداروں کی کہ کلبھوشن یادیو کو جو ہے عام عدالتوں میں ٹرائی کیا جائے یا اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں ٹرائی کیا جائے. کیوں انہوں نے اونرشپ اس وقت نہیں لی؟ تو اب کیا پرابلم ہے؟ ان کو جاب کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بشر بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں اس لیے نہیں لی کہ بھارت جو ہے، اگر وہ فوری طور پہ آپ کو یاد ہے کلیم کر رہا تھا کہ جی ہمارا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، نیول افسر رہا ہے لیکن ریٹائر ہو چکا ہے. ہمارا کلیم یہ تھا کہ نہیں، یہ آدمی جو ہے یہ حاضر سروس کمانڈر ہے، اور اس وجہ سے اس کا جو ہے ٹرائل وہ فوجی عدالت ہی کرے گی، وہ سویلین عدالت اس لیے نہیں کر سکتی. نہیں اپنا اس لیے عامر صاحب میں آپ سے اگری نہیں کر رہا کیونکہ اس کی جو مین یعنی بریچز ہیں وہ تو سیولین ٹیریٹری میں، جیسے سب سے پہلے تو پاکستان کا بارڈر کراس کر کے آیا، وہ بغیر پاسپورٹ کے آیا، بغیر ڈاکیومنٹس کے آیا، بغیر ویزے کے آیا. یہ ملٹری کرائمز نہیں ہے، سب سے پہلے تو یہ ٹرائی ہونے چاہیے تھے. لیکن صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس کو دیکھیں، اس کے اوپر جو الزام لگے ہیں وہ دو ہیں، ایسپیناج ہے اور سبوٹاج. وہ الزام تو ملٹری کے انڈر جو آ رہے ہیں وہ لگنے ہیں نا، جو اس کورٹ کے ڈومین میں ہے. مبشر انٹرنیشنل لا کے اندر اگر ایک آدمی جو ہے وہ کسی بھی ملک کی ڈیفنس فورسز کا ممبر ہے تو وہ اس کے اوپر وہی رول اپلائی ہوتے ہیں، سویلین رول اپلائی نہیں ہوتے. اگر فرض کیا ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جی ہم اس کو سویلین کورٹ میں لے کے جاتے ہیں تو پھر آپ کو پتا ہے کہ معاملات اتنے لمبے ہو جاتے ہیں. کیوں لمبے ہوتے ہیں؟ بٹ اینی وے میں اس پہ پوچھتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے سر اس پہ؟ جی پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا عامر غوری صاحب کا. جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی طرف سے سزا دی گئی ہے، ظاہر ہے یہ فوجی عدالت کی طرف سے نہیں ہے. تھینک یو عامر بھائی، آپ نے تصحیح کی ہے. مگر میں یہ دیکھیں، یہ جو ایک بات ہم کہہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن اگر ہم اس کو ایک وسیع کینوس پر مبشر بھائی دیکھیں تو یہ بات بھی اپنی جگہ پر حق بجانب ہے کہ اگر فوجی عدالتوں میں آج توسیع ہوئی، وہ کہ ابھی یہ فوجی عدالت سے نہیں فیصلہ ہوا، یہ درست بات ہے، لیکن فوجی عدالتوں میں توسیع اگر ہوئی ہے اور اگر آج یہ سزا دی گئی ہے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے ذریعے، تو اس میں یہ بات بھی تو اپنی جگہ پر ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے کہ نواز شریف صاحب یعنی حکومت کی ایک حمایت تو حاصل ہے، ورنہ یہ نہیں ہوتا کہ یہ ایک طریقے سے پیج پر جو ہے یہ تو نہیں ہوتا کہ سزا دے دی جائے اور دوسری جانب سے اگر خاموشی ہے تو ممکن ہے شام تک کوئی بیان آ جائے یا کل کوئی تیاری کر رہا ہوں یہ خطاب کرنے کی قوم سے، تھوڑا سا ہمیں انتظار کر لینا چاہیے.
مگر یہ بات درست ہے کہ مجھے اس وقت یہ لگتا ہے کہ دونوں جمہوری حکومت اور فوج ایک پیج پر ہیں اور یہ فیصلہ باہمی مشاورت سے ہی ہوا ہے، ورنہ اتنا بڑا فیصلہ کیا جانا جس میں اگر نواز شریف صاحب خاموش بھی ہیں تو مجھے اپنا ذاتی خیال میں رہی ہے کہ وہ شاید قوم کو اعتماد میں لیں گے اور وہ کوئی خطاب کریں گے قوم سے، یا تو آج رات تک فیصلہ کریں گے وہ یا کل کریں گے، مگر وہ قوم سے خطاب ضرور کریں گے۔ غوری صاحب، اب اس تناظر میں پاکستان اور ایران کے تعلقات تو کشیدہ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے؟ اس میں بھی میں بولتا ہوں، لیکن چھوٹا سا ایک اور پوائنٹ آپ کو یاد ہوگا مبشر کہ پاکستان کے اندر جو ڈیتھ پینلٹی ہے اس پہ بڑے عرصے سے ایک طرح کا پابندی لگی ہوئی ہے، پاکستان کے قانون جو ہے وہ مانتا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب پشاور میں اے پی ایس واقعے کے بعد ہوا تھا تو اس کے بعد یورپین یونین کو یہ بتایا گیا تھا، ورنہ ہمارے جو کانٹریکٹ ہیں آپ کو پتا ہے ہماری میجر ایکسپورٹس امریکہ اور یورپ کی طرف جاتی ہیں، یورپین یونین کا بڑا پریشر تھا کہ پاکستان میں موت کی سزا ختم کی جائے، اور اسی وجہ سے جو ملٹری کورٹس ہیں اس کا جو قیام ہے اس میں یہ ضروری تھا کہ اس آدمی کو سزا دی جاتی فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے ذریعے، کیونکہ وہاں پہ موت کی سزا ہے، اور دنیا کے اندر امریکہ کے اندر اور دوسرے اندر بہت سارے جاسوس پکڑے گئے ہیں، نہ صرف سیکنڈ ورلڈ وار کے درمیان، بعد میں بھی جو سوویت یونین کو جو ہے وہ دیتے رہے ہیں مطلب مختلف قسم کی انفارمیشن، ان کو قتل کیا گیا، ان کو پھانسی دی گئی ہے، ان کو لٹکایا گیا۔ تو اگر یہ کہیں معاملہ دوسری عدالت میں چلا جاتا تو بہت اس وجہ سے وہاں پریشر ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ اچھا فیصلہ ہے اور حکومت اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ آپ کا جو دوسرا سوال ہے، میرا اپنا خیال ہے کہ دیکھیں ایران جو ہے اس کے اوپر بے پناہ پریشر ہے، پاکستان اور چائنا کے جو تعلقات ہیں اس کے اندر ہمیں یہ پتا ہے کہ بلوچستان جو ہے ایک بڑی سازش ہے، یہ صرف اور صرف اس میں بھارت شامل نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا مشرف صاحب کے زمانے سے یہ کہا جاتا تھا، کمال شاہ جو پاکستان کے فارمر سیکرٹری تھے انٹیریئر، انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے بعد دوست ممالک جو ہیں ان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں گندا کھیل کھیل رہی ہیں بلوچستان میں۔ مجھے اپنی یاد ہے میں نے لندن میں یہ سوال پوچھا تھا، اس وقت مشرف صاحب خود صدر تھے، تو انہوں نے کہا تھا مجھے یہ کہ عامر میں تمہارے سوال کا جواب نہیں دوں گا کہ کون سے دوست ملک، لیکن انہوں نے کہا ساری ایجنسیاں جو ہے وہ گندا کھیل کھیلتی ہیں، اور انہوں نے پھر ایک لمبے نام لیے، سارے ایجنسیوں کو نام لے دیے، لیکن یہ جو چیز ہے یہ رکنی تو نہیں ہے۔ ایران کے اوپر بے پناہ پریشر ہے کہ دیکھیں یہ کل کو جب سی پیک موو ہوگا، اور چونکہ اس کا جو اینڈ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ گوادر ہے، چابہار سے تھوڑی سی دور ہے، ہم نے بے پناہ یہ جو ہے انفارمیشن سنی کہ وہ گوادر پروجیکٹ کو کون کون فیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ایران اگر فرض کیا، آپ کو یاد ہوگا کہ کرٹیسزم ہوا تھا کہ جنرل رحیل شریف جو ہیں جس وقت حسن روحانی ایرانین پریزیڈنٹ آئے تھے ان کو جا کے یہ معاملہ خود بتایا گیا تھا، اس وقت یہ معاملہ کھلا تھا کہ شاید ڈپلومیٹک پروٹوکول کی خلاف ورزی ہوئی ہے، لیکن یہ معاملہ اتنا بڑا تھا کہ اس آدمی کے پاس لیگل ڈاکومنٹ موجود تھے ایران میں کاروبار کرنے کے، ایران میں رہنے کے، اور اگر وہاں سے ہوتا ہے ایران، میرا خیال ہے کہ اس معاملے کے اوپر بہت سارے جو اور ایشو ہیں جیسا حامد میر صاحب بھی کہہ رہے تھے وہ پریشان کن معاملات ہیں، لیکن اس معاملے کے اوپر میرا خیال ہے ایران جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اگر کھڑا نہیں ہوگا تو یہ اسی کا نقصان ہے، پاکستان کا نقصان نہیں ہے۔ بھارتی میڈیا نے فوری طور پہ پاکستان کے اوپر اور اپنی افواج کے اوپر یہ الغار شروع کر دی ہے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت، پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ صرف ایک رپورٹ کے طور پہ اس کو کیوں پیش کر رہا ہے، حقائق کیوں نہیں بتا رہا کہ را کتنا ملوث ہے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے، اور کون کون سے واقعات میں جس میں بلوچستان کے اندر انسرجنسیز ہیں اس کے اندر بھی ملوث ہے؟ دیکھیں اس میں دو پہلوؤں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ایک تو پہلی بات یہ کہ اطلاعات تک رسائی ممکن ہونے کے باوجود جو مفادات آڑے آ جاتے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے ہاں گفتگو نہیں کی جاتی۔ آپ ہو گئے، کچھ اور اینکرز ہیں وہ کھل کر بات کرتے ہیں بھارت کے خلاف، اور جو بھارت کر رہا ہے یہاں پر جو کاروائیاں ہوتی رہی ہیں ان کے بارے میں گفتگو کی جاتی رہی ہے۔ ابھی حالانکہ کچھ نہیں کرنا، صرف عبد الباسط صاحب کی اسٹیٹمنٹ اس وقت لے لیں جو بھارتی ہائی کمشنر ہیں، اور انتہائی جرت کے ساتھ بھارت میں موجود ہوتے ہوئے انہوں نے یہ کہا ہے کہ کلبھوشن کو سزا دے کر ہم نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، وہ اسی کا مستحق تھا، اس کو یہی سزا دینی چاہیے تھی، اس نے انسرجنسی پھیلائی تھی، اس نے پاکستان میں دہشت گردی کی تھی۔ تو اگر اسی اسٹیٹمنٹ کو لے لیں ہمارے میڈیا کے ادارے اور اینکر اور اسی کو لے کر اگر بات کر لیں تو کیا ہی بھلا ہو، لیکن ظاہر ہے کہ ریسرچ نہیں ہے، پڑھ نہیں رہے ہیں، جانتے نہیں ہیں، یا جو سب سے بڑی بات ہے مفادات، اس پر بڑا غور کیجیے گا، کچھ مفادات ہیں چینلز کے اپنے اور وہ اس کو کھل کر اس پر بات نہیں کر رہے ہیں، جبکہ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ بھارتی میڈیا کی جانب سے یلغار ہو گئی ہے، پاکستان کے فیصلے پر کڑی تنقید کی جا رہی ہے، بلکہ اسے ظلم سے تعبیر کیا جا رہا ہے، حالانکہ یہ بھول گئے کہ ظلم ہم پر ہوا ہے، ہمارے شہروں میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے دیہاتوں میں
اس شخص نے باقاعدہ بلوچستان میں لوگوں کو اکسایا، پاک فوج کے خلاف اکسایا، پاکستان کے خلاف اکسایا. آج برامداغ مفتی اگر بھارت میں بیٹھا ہے تو کس کی وجہ سے بیٹھا ہے؟ آج مہران مری اگر زہر اگل رہا ہے تو کس کی وجہ سے اگل رہا ہے؟ اگر عمر خٹک زہر اگل رہا ہے تو کس کی وجہ سے اگل رہا ہے؟ تو بہت ساری چیزیں تاریخی تناظر میں موجود ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن باوجود اور مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ چینل کی مفادات ہیں، بھارتی مفادات ہیں، وہاں سے پکچر لینی ہے، موویز لینی ہے، ڈرامے لینے ہیں، ان کو چلانا ہے، بھارت سے تعلقات اچھے رکھنے ہیں، دوستی خراب نہ ہو جائے، ہمیں پھر وہاں سے ڈرامے کیسے ملیں گے؟ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے قومی مفاد کو مقدم نہیں رکھا جاتا، اور قومی مفاد کو مقدم رکھنے کے بجائے ذاتی مفاد کو اہمیت دی جاتی ہے، جو کہ انتہائی افسوسناک اور دردناک پہلو ہے ہمارا. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین اور عامر غوری صاحب میرے ساتھ. بریک کے بعد جب میں آؤں گا تو میں بتاؤں گا ایکچولی کلبھشن یادیو پکڑا کیسے گیا. یاد رہے یہ آپ صرف چینل 24 پہ کھرا سچ کے اندر آپ کو پتا چلے گا کہ کلبھشن یادیو پکڑا کس طرح گیا تھا. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر عامر لیاقت اور عامر غوری کی آپ گفتگو سن رہے تھے. میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ کلبھشن یادیو کا ہوا کیا. جس وقت کلبھشن یادیو پکڑا گیا اس سے بہت پہلے کلبھشن یادیو کو آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا کہ یہ پاکستان کی سرحد کے اندر داخل ہوا ہے، اور اس کے بعد ایجنسیز کے پاس دو آپشن تھے، یا اس کو اٹھا لیں پکڑ لیں اور یا پھر اس کو پورا ایکسپلور کریں. اور انہوں نے کیا کیا کہ اس کو فالو کرنا شروع کر دیا. میں آپ کو بڑا بریف اور چھوٹا کر کے اس واقعے کو بتا رہا ہوں. اور اس کے بعد کلبھشن یادیو کو یعنی جہاں پہ وہ رہا، جہاں پہ اس نے دکان کھولنے کی کوشش کی، وہ سب کچھ اس کو کرایا. اس وجہ اس نے لوگوں کو ریکروٹ کرنا شروع کیا تخریب کاری کے واقعات کے لیے، تو اس میں خود سیکیورٹی ایجنسیز نے اپنے لوگ ریکروٹ کروا دیے جن کو وہ لے کے گیا. اس نے مختلف لوگوں سے ملوایا، ٹریننگ کی باتیں ہوئیں، ان کو اسلحہ پرووائڈ ہوا. اس کے بعد اس کو اٹھایا گیا. یعنی جب کلبھشن یادیو کو اٹھایا گیا تو اس کے پورے آپریشن کو جو ہے ایکسپوز کر کر برہنہ کیا گیا. دنیا کی تاریخ میں، دنیا کی اسپائی وارفیئر میں اتنی بڑی جو کامیابی ہے وہ آج تک کسی کو نہیں ملی. ایک سرونگ کمانڈر آف دا نیوی، سرونگ ریٹائرڈ نہیں، گزشتہ نہیں، گزشتہ سے پیوستہ نہیں، حالیہ سروس کرنے والا جو تھا وہ پکڑا گیا، اور اس کے ساتھ اس کا پورا نیٹ ورک جو ہے وہ پکڑا گیا. کس طرح سے لوگوں کو لے کے جا رہا تھا، کہاں سے ان کو افغانستان کے اندر اور اس کے بعد انڈیا کے اندر ان کو ٹریننگ دی جا رہی تھی، ان کی سپلائی چین کیا تھی، ایجنٹس کے ساتھ کس طرح کے رابطے میں تھے اور ان کے کیا آپس میں رابطے ہوئے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک پکڑا گیا. جو انٹرسٹنگ بات ہوئی کہ کلبھشن یادیو کو جب پکڑا گیا تو ہندوستانی گورنمنٹ نے فوری طور پہ کہا کہ یہ ہمارا آدمی نہیں ہے. اس کے اگلے دن اس کی بیوی اپنے بچوں کو لے کر بیٹھی اور اس نے وہاں پہ ایک پریس کانفرنس کی اور اس نے کہا کہ میرا میاں ہے، نیول کمانڈر ہے، اور اس نے مجھے بتایا تھا کہ یہ رو میں اب چلا گیا ہے اور کوئی پاکستان کے اندر ایکٹیویٹی کرنے جا رہا ہے. اس کے بعد اس کی بیوی اور بچے جو ہیں وہ وہاں سے غائب کر دیے گئے، اور آج بھی ان کا کسی کو نہیں پتا. نہ ہندوستانی میڈیا میں کوئی سوال اٹھاتا ہے کہ ان پہ کیا بیتی، وہ کہاں چلے گئے، زمین کھا گئی یا آسمان اڑا گیا، ان کو کیا ہوا، کسی کو کچھ اس کا پتہ نہیں ہے. اس کے بعد انڈین میڈیا نے ایک نیا پینترا بدلا جب ان کے فارن آفس کی ایک اور سٹیٹمنٹ آئی کہ کلبھشن یادیو کو طالبان کے تھرو، ٹی ٹی پی کے تھرو جو ہے اغوا کروایا گیا تھا اور پاکستان کے اندر لے گئے تھے، اور یہ کہنے کے لیے کہ جناب یہ انڈین ایجنٹ ہے. ٹی ٹی پی یاد رکھیں وہ آرگنائزیشن ہے جو پاکستان کے اندر حملے کر رہی ہے، پاکستان کے اوپر حملہ آور ہو رہی ہے، پاکستان کی ساتھی نہیں ہے، پاکستان کی نمبر 1 دشمن تنظیم ہے. اب ایک غیر مصدقہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ کل یا پرسوں نیپال کے اندر ایک سابق فوجی افسر کو پاکستانی فوج کے وہاں پہ گمشدہ ہو گئے، اور یہ سوچا جا رہا ہے کہ شاید وہ اغوا ہو گئے کیونکہ ہندوستانی گورنمنٹ اس کے ایکسچینج میں کلبھشن یادیو کو جو ہے وہ ایکسچینج کروانا چاہتی ہے. اس بیک ڈراپ میں انتہائی ضروری ہو گیا ہے کہ کلبھشن یادیو کی موت جو ہے اس کے اوپر فوری طور پر عمل درآمد کیا جائے. صدر پاکستان کب کرتے ہیں یہ آرڈر سائن، یہ تو آنے والے دن بتائیں گے. لیکن ڈاکٹر عامر لیاقت، آپ کو میں نے پوری بات بتائی تفصیل سے تو میں نے نہیں بتایا، میں نے چند اس کے ہائی لائٹس بتائیں کہ بہت بڑا نیٹ ورک تھا جو اس کے ساتھ پکڑا گیا. درجنوں افراد جو تھے وہ اس کی نشاندہی پہ پکڑے گئے. اس کے باوجود پاکستان جو ہے اتنا خاموش کیوں ہے؟ دیکھیں، آپ تھوڑا تاریخ میں لے کر گئے مبشر بھائی، مجھے اجازت دیجیے گا کہ میں
آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانے کی کوشش کروں. ہم نے ایک فقرہ بہت عموماً سنتے آئے ہیں, ون مین. یہ ایکچولی سب سے پہلے اسرائیلی وزیر اعظم نے 1965 میں ان کو سر عام پھانسی دی تھی. تو جب یہ آپ بات کہہ رہے ہیں کہ کب یہ سزا پر عمل درآمد ہوتا ہے, دیکھیے ایلی کوہن جو تھا نا, وہ اپنا کام انتہائی ذہانت سے کر رہا تھا. اس نے بہت کام کیا, یعنی اور اس نے شام کے خلاف بہت کچھ اس نے کیا. لیکن جب اس کو گرفتار کیا گیا اور اس کو گرفتار کرنے کے بعد سر عام جب اس کو لٹکایا گیا, 1965 میں شام نے اس اسرائیلی جاسوس ایلی کوہن کو سر عام لٹکایا تھا. اور اس کے لٹکانے کے بعد یہ پوری دنیا میں ایک پیغام واضح طور پر کیا تھا کہ ہمارے ملک میں اگر کوئی مداخلت کرتا ہے اور ہمارے ملک کے اندر کوئی افراتفری پھیلاتا ہے تو اسے اس طرح سے آزادی سے اجازت نہیں دی جائے گی, اور یہ آپ کی ون مین آرمی کی جو اصطلاح ہے اسے ہم ناکام کر دیں گے. تو اگر یہ ہم کرتے ہیں اور آج اگر ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ فوری طور پر, جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ فوری طور پر سزا پر عمل درآمد ہو, اور صرف عمل درآمد نہ ہو بلکہ عبرت کے نشان عبرت بنانے کے لیے کلبھوشن یادیو کو اگر سر عام پھانسی پر لٹکایا جائے تو یہ بھارت کو ایک واضح پیغام جائے گا کہ ہم لوگوں نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی ہیں کہ آپ جب چاہیں بھارت سے یہاں پر ایجنٹ داخل کر دیں اور یہاں پر وہ آ کر قتل و غارت کریں, یہاں پر لوگوں کے ساتھ گفت و شنید کر کے انہیں اپنا ہمنوا بنائیں, اور اس کو ہمنوا بنانے کے بعد پاکستان کے اندر مختلف مقامات پر دہشت گردی کروائیں. اب آپ کے سامنے لاہور بام بلاسٹ ہوئے ہیں, کیا کچھ نہیں ہوا ہے پاکستان میں, کہاں رو کے لوگ نہیں پکڑے, چنائے سے آپریٹ ہو رہی ہے جماعت الاحرار, اسے پوری سپورٹ حاصل ہے رو کی. افغانستان میں تنظیمیں کام کر رہی ہیں, انہیں سپورٹ حاصل ہے رو کی. تو ہمیں اس وقت صدر مملکت سے جو آپ بھی فرما رہے ہیں, اور میں بھی یہی عرض کروں گا کہ اس پر دیر کرنے کے بجائے, خاموشی اختیار کرنے کے بجائے اب سزا پر عمل درآمد ہو. اب قوم کو بتایا جائے کہ صرف سزائیں سنائی نہیں جا رہی ہیں بلکہ ان پر عمل درآمد بھی ہو رہا ہے. ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب, thank you sir for joining us. عامر غوری صاحب, your closing statement on this sir. آپ نے بڑا زبردست ایک پوائنٹ جو ہے ڈسکس کیا مبشر, جو ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کرنل محمد حبیب ہیں, جن کو بتایا جا رہا ہے کہ اپریل 6 سے وہ غائب ہیں یا ان کو ٹریس نہیں کیا جا رہا نیپلیز ٹاؤن میں, اور وہ شاید ایک بدھسٹ پلگرمیج سائٹ ہے. دوسری طرف سے آپ یاد رکھیں کہ یہ جو شخص ہے کلبھوشن یادو, اس کا باپ بھی جو ہے وہ ایک ریٹائرڈ اسسٹنٹ کمشنر ہے پولیس ممبئی کا, اس کا جو چاچا ہے سبھاش یادو وہ بھی پولیس کے اندر تھا. یہ ایک پورے کا پورا نیٹ ورک ہے جس کا آپ کو پتا ہے کہ جس لوگ اٹھاتے ہیں کسی کو اور اس کے بعد ان کو یہ پتا ہے کہ اس کے اوپر کیا ہوگا. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا فوری طور پر سزا ہو, اس کا ایک پروسیس ہے جو صدر پاکستان تک کلیمنسی اپیل تک پہنچے گا, اور وہ کہیں گے کہ نہیں, ممنون حسین صاحب کے لیے تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ اس سزا کو جو ہے وہ الٹائیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا, یہ اشارہ یہ بڑا امپورٹنٹ اشارہ ہے کہ اگر فرض کیا جو ریٹائرڈ کرنل ہیں جن کو غائب کیا گیا ہے, اور ہمیں پتا ہے کہ پاکستان کے اوپر الزام لگتا رہا ہے کہ نیپال کے اندر اس کی بڑی اسٹرانگ پریزنس رہی ہے جاسوسی نظام نیٹ ورک کے حساب سے, کہ کہیں کل کو یہ کوئڈ پرو کو نہ بن جائے, کہ ہمارے اوپر پریشر نہ آ جائے کہ جناب کل کو وہ یہ کہیں کہ جی ہمارا بندہ پکڑا تھا, ہم نے ان کا بندہ پکڑا ہے. اور اس کے بعد جو آخری میرا پوائنٹ ہے کہ جو ایک بڑی امپورٹنٹ اور نون انڈین جرنلسٹ ہیں سہاشنی حیدر, انہوں نے اپنا ایک ٹویٹ کیا تھا کہ کیا بھارت اور پاکستان اس طرح اپنے جاسوسوں کا تبادلہ نہیں کر سکتے جس طرح امریکہ اور سوویت یونین کرتا رہا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں بہت جگہ پہ یہ آلریڈی کھچڑی پکنی شروع ہوئی ہوگی. سوال یہی ہے کہ اگر ہم نے اتنا بڑا جو سکسیس حاصل کی ہے, اگر یہ اس طرح ضائع چلی جائے گی تو یقین کریں پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز میں, پاکستان کی حکومت, پاکستان کے اوپر الزام لگے گا کہ اپنے دشمنوں کے خلاف پاکستان کچھ نہیں کر سکتا. وی نیڈ ٹو ٹیک دیٹ ایکشن ناؤ. عامر غوری, تھینک یو سر فار جوائننگ اس. آپ نے سنی گفتگو حامد میں ڈاکٹر عامر لیاقت اور عامر غوری کی اس پروگرام میں کلبھوشن یادو کے حوالے سے. آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ جو خاموشی ہے وزارت خارجہ کی پراسرار خاموشی, اور وزیر اعظم نواز شریف کی جو خاموشی ہے, وہ اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بنتے جا رہے ہیں. کیوں وزیر اعظم کو شرمندگی ہے ہندوستان کے ایک جاسوس کو جو پاکستان میں تقریب کاری کر رہا تھا اس کے, وہ کیوں ہمدردی کر رہے ہیں یا اس کے اوپر کچھ نہیں کر رہے. مجھے یہ پتا چلا ہے کہ اس پروگرام کے ریکارڈ ہونے تک ان کی ایک میٹنگ جاری ہے, ہو سکتا ہے تب تک ان کا کوئی بیان آ جائے, لیکن ایک بات بہت واضح ہے کہ اب بیان آئے گا بھی تو دیر سے آئے گا. یہ تو مہینوں پہلے آنا چاہیے تھا, بلکہ یونائٹڈ نیشنز میں جو وزیر اعظم پاکستان کی تقریر تھی وہاں پہ یہ آنا چاہیے تھا اور پوائنٹ ریز ہونا چاہیے تھا, اور انڈین ہائی کمیشن کو احتجاجی طور پہ بلانا چاہیے کہ بھارتی حکومت نے جو اس وقت بیان دیا ہے کہ ہمیں
ایکسس نہیں ملی ہے اس تک یا اس کے لیگل کاؤنسلز کا ہمیں نہیں پتا، تو ان سے کہیں کہ وار کرمنلز جو ہوتے ہیں، جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں، ان کو کاؤنسل مل گئی، یہی بڑی مہربانی ہے پاکستان کی، ورنہ اس کو سرعام پھانسی پہلے ہی دے دینی چاہیے تھی۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔